فیملی کے لیے بھی اچھا ہونا ضروری ہے اگر وہ اپنے مریض سے بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں، اور علاج کرنے والوں کے لیے بھی اچھا ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے مریض کی بیماری اس سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اچھے ہوئے بغیر نشے کی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا، تینوں پارٹیوں کو اچھا ہونا پڑے گا، جبکہ اور بیماریوں میں ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر دل کے اندر سٹینٹ ڈالتا ہے اور وہ اچھا نہیں ہے تو کوئی گل نہیں، اگر کوئی مریض ہے اچھا نہیں ہے اور وہ دل چ سٹینٹ پہن دی ضرورت ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے گھر والوں کو بھی اچھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ٹی بی ہے تو اچھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اینٹی ٹوبرکلس میڈیسن ملے گی تو اچھا ہو جائے گا، مطلب ٹھیک ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا۔ ملیریا ہوگا تو تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ لیکن نشے کی بیماری یا اڈکٹیو بیماری، نشئی رویوں کی بیماری، یہ نشئی رویے چلتے رہتے ہیں اگر ہمارے اندر بے چینی، ٹینشن جنریٹ ہوتی رہتی ہے، اور ہمارے اندر بے چینی، ٹینشن یا ڈپریشن جنریٹ ہوتی ہے جب ہم پٹھے کام کرتے ہیں، جب ہم غلط کام کرتے ہیں۔ جیسے مجھے کوئی بتا رہا تھا کل ایک کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہمارا جو بیٹا ہے بڑا ہوگا تو اس کو ڈپٹی کمشنر بنائیں گے، تو کہتا ہے کل وہ رات نشہ کر کے دگدا دگدا گھر آ رہا سی تے میں اودی ماں نو کیا او پھڑ اپنا ڈپٹی کمشنر۔ اچھا، اب یہ طنز ہے، یہ ریڈیکیولنگ ایٹیچیوڈ ہے جو کہ میرے خیال میں سب کو اس کا نشانہ بننے کا موقع ملا ہوگا کہ کوئی بڑاس نکالی کسی دے۔ اچھا، تو آپ کو پتہ ہے نا نشے کی بیماری میں اور سیکیٹرک النیسز میں بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، ریڈیکیول کیا جاتا ہے، ججمنٹ کی جاتی ہے کہ این نے کدی نہیں ٹھیک ہونا۔ باقی ہر مریض کو کہا جاتا ہے یار تو ٹھیک ہو جائے گا، تینوں معمولی بیماری ہے، دل دی بیماری ہے، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کینسر ہے، کینسر والے بھی لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی ایک سپورٹیو رول ہوتا ہے جو کہ بیماریوں میں لوگ کرتے ہیں، اور ہر مریض کو ایک کوچ کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک فین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوچ وہ ہوتا ہے جو اس کا معالج ہوتا ہے، کہتا ہے انج کرتے انج نہ کر، اور فین وہ ہوتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے یا رشتہ دار ہوتا ہے، کہتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو فین بھی چاہیے اور کوچ بھی چاہیے، اور اگر 2 in 1 ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ ڈاکٹر کے اندر ہی یہ بات ہو کہ وہ فین بھی ہو اور کوچ بھی ہو تو اچھی بات ہے، 2 in 1 ہو گیا۔ تو آپ کو سمجھ میں یہ بات آسانی سے اب آ رہی ہے کہ اچھا ہونا یہ کوئی میری مورل ایڈوائس نہیں ہے، یہ میری میڈیکل ایڈوائس ہے کہ اس میں اچھا ہونا یہ اس کی اینٹی بائیوٹک ہے۔ یعنی اچھے ہونے سے مراد ہے کہ بے چینی نہ جنم لے، انٹریکشن سے کھپ نہ پڑے، رولا نہ پڑے، تصادم نہ ہو، دنگا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ اچھا ہونے سے صرف اتنی ضرورت ہے کہ اچھا ہوتا ہے بندہ ضمیر کے مطابق کام کرتا ہے، اگر اس کا نارتھ صحیح ہو گیا ہے تو اس کو بے چینی کم ہوگی، بے چینی کم ہوگی تو اس کو نشے کی کریونگ بھی کم ہوگی، کیونکہ ہم لوگ اپنے جو نشے کی کریونگ ہے وہ ہر اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ہم بے چین ہوتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا اپسیٹ ہوتے ہیں یا ٹینس ہوتے ہیں۔ ہم بھوکے ہوتے ہیں تو ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہم بور ہوتے ہیں تب بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم اپسیٹ ہوتے ہیں تب بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کھانا جو ہے خوشی اور غمی دونوں موقعوں پر ہوتا ہے؟ کسی فوتگی پہ جائیں تو کیا بنتا ہے وہاں؟ آلو گوشت، ٹھیک جی، ہاں کچھ نہ کچھ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کو ہر وقت اپنی نشئی رویے کے طور پر ٹرانسلیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے غم لگ رہا ہے
تو مجھے کھانا کھانا چاہیے، مجھے غصہ آ رہا ہے تو مجھے کھانا کھانا چاہیے. ہم سب ایسا کرتے ہیں، ایموشنل ایٹنگ یا کوئی ڈرگ یوز. تو اگر ہم اپنے جذبات کو ویسے ہی ٹرانسلیشن کریں ان کی جیسے کہ بنتی ہے، بوریت ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ برگر کھانے کی ضرورت ہے یا کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بوریت ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بوریت کب ہوتی ہے؟ جب ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک، جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور آدھی امید ہوتی ہے کہ ہو جائے گا اور آدھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوگا، تو بوریت ختم ہو جاتی ہے. چیلنج والا کام، تھوڑا بہت چیلنج والا کام بوریت ختم کر دیتا ہے. کوئی گول سیٹ کر لیں تو بوریت ختم ہو جاتی ہے. غم کا کیا علاج ہے؟ کہ برگر کھا لیں، نان کھا لیں، مٹن کڑھائی کھا لیں، یا غم کا علاج کچھ اور ہے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ غم کی وجہ کیا ہے. اگر غم کی وجہ آپ تلاش کر لیتے ہیں وہ دور ہو سکتی ہے تو وہ کر لیں. جی، غم کی وجہ تلاش کر لیں. اور اگر غم اس وجہ سے ہے کہ ڈپریشن کی بیماری ہے تو کیا کریں؟ یہ علاج کریں، پھر اینٹی ڈپریسنٹ لیں. لیکن اگر فرض کریں حسد ہے، اور حسد کی وجہ کیا ہے کہ کوئی دوست آگے نکل گیا، بندہ ہے تو چاہتا ہے وہ دوست فیل نہ ہوئے، پر بندہ ہے نہیں چاہتا کہ وہ دوست اول آئے. تو یہ جو جذبات ہیں ہمارے، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایموشنل لٹریسی مانگتے ہیں. ایموشنل لٹریسی یا ایموشنل انٹیلیجنس ریسنٹ سبجیکٹ ہے. 30 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ ایموشنل لٹریسی یا ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے. تو یہ تازہ علم ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کتنے جذبات کا نام لے سکتے ہیں؟ آپ جذبات کا نام لیں، جیسے غصہ، اب آگے آپ بولیں. خوشی، اور غم، سکون، بے بسی، فیئر، اور غصہ تو آ گیا، دوبارہ ریپیٹ ہو گیا. جی، بے چینی، محبت، وہ بھی ریپیٹ ہو گیا. پیار اور محبت ایک ہی چیز ہو گئی نا. ٹھیک، تو یہ جذبے کتنے کے گنے گئے؟ چلے 20 مان لیتے ہیں. اصل جذبات جو ہیں 252 ہیں. 252. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس بارے میں کتنی کمزوری ہے کہ ہم جذبات کو ابھی سمجھنا شروع ہوئے ہیں. لیکن جب سے اسمارٹ فون آیا ہے تو آپ ساتھ وہ کوئی بندے کی تصویر دکھاتے ہیں جس کی آنکھوں سے، دونوں آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا جذبہ ہوتا ہے؟ ٹو مچ ہیپینس. اچھا، تو وہ جو ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ایموجیز یا ایموٹیکونز. وہ جو ہوتے ہیں تو وہ اب کافی لوگ اس کی مدد سے سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو کوئی بات لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یعنی سوچ رہے ہیں یا کوئی اور اس طریقے سے. وہ تو آہستہ آہستہ لٹریسی بڑھ رہی ہے. تو آپ اپنے جذبات کو اگر صحیح ٹرانسلیٹ کرنا شروع کر دیں اور ان کا صحیح حل تلاش کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ کو 2 کام نہیں کرنے پڑیں گے. ایک کہ ان سے توجہ نہیں ہٹانی پڑے گی، ورنہ آپ چاہیں گے کہ میں توجہ ہٹانے کے لیے پیزا کھا لوں، یا آپ کو لگے گا کہ توجہ ہٹانے کے لیے میں ویڈیو گیمز کھیل لوں. آپ اسی سے ڈیل کر لیں گے. اگر غصہ ہے تو اگر کس گل کا غصہ ہے، کئی دفعہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کس گل کا غصہ ہے. کئی دفعہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ عنصر ہوتے ہیں. عنصر کا مطلب ہے ایلیمنٹ ہوتے ہیں. ایک جذبہ ہوتا ہے. کئی دفعہ 2 جذبے جو ہیں H2O بن جاتے ہیں. کئی دفعہ جذبے جذبوں سے مل جاتے ہیں. کئی دفعہ ایک بندے کا جذبہ اور دوسرے بندے کا جذبہ مل جاتا ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی ایک بندے کا ایک جذبہ ہوتا ہے اور اسی فیملی کے ایک دوسرے بندے کا جذبہ ہوتا ہے اور دونوں کا جذبہ مل جاتا ہے اور تیسرا بندہ سفر کرتا ہے؟ ٹھیک، تو بہت بہت دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو CEO ہو یا امیر آدمی ہو یا عام طور پر کوئی بھی بندہ جو
ایک شادی اور کر لیتا ہے تو اس کی بیوی کو جتنا پہلی بیوی کو دکھ ہوتا ہے اتنا ہی دکھ اس کے بچوں کو بھی ہوتا ہے. بہرحال وہ جو دکھ ہوتا ہے، جیسے ایک ماں ہے اور 2 بیٹے ہیں تو یہ ہو گیا H2O. اس میں O کون ہے؟ ماں. اور H1 تو H2 کون ہے؟ وڈا پتر تے نکا پتر. اب یہ تینوں مل کے جو غدر مچائیں گے، جو جذبات ابھریں گے، تو پھر پیو دی تے خیر نہیں نا. نہیں، لیکن اب جذبات جو ہیں، ایک بندے کا جذبات دوسرے بندے کے جذبات سے مل کے تیسرے بندے کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. اچھا، اب وہ جو تیسرا بندہ ہے وہ گھبرا کے، تو جس نے شادی کی تھی تو اس نے کہا ختم، ڈیورس کرا دی. H2O نے مل کے ڈیورس کرا دی. تو H2O اب ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ زیادہ پرابلم. ان کا پرابلم چلتا رہے گا. اچھا، ان کا پرابلم کیوں چلتا رہے گا؟ جبکہ انڈو ہو گیا مسئلہ تو پرابلم کیوں چلتا رہے گا؟ نہیں، جب کسی کے اندر کوئی بیماری جڑ پکڑ لیتی ہے تو وہ علیحدہ سے علاج مانگتی ہے. جو وجہ ہے وہ ختم بھی ہو جائے تو بیماری ختم نہیں ہوتی. تیلی بجھ بھی جائے تو چولہا جلتا رہتا ہے. اور بہت دفعہ فیملیوں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی نشے کا مریض ہے تو ماں باپ روگی ہو گئے. مریض نے نشہ چھوڑ دیا، ماں باپ ٹھیک نہیں ہوئے. ماں باپ چونکہ ان کا جو روگ ہے وہ سیلف ریلائنٹ ہو گیا ہوا ہے، وہ بذات خود ایک بیماری کے طور پر اپنے آپ کو پرپیچویٹ کر رہا ہے، تو اس کو اپنے لیے الگ علاج چاہیے ہوگا. ان کی بیماری سیلف ریلائنٹ ہے، ان کی بیماری اپنے آپ کو چلا سکتی ہے. یعنی اب ان کو جو بیماری اس وجہ سے ہوئی کہ ان کا بیٹا نشے کی بیماری میں تھا اور اس کے نتیجے میں ان کے جسم میں جو تبدیلیاں آئیں، جو کیمیکلز نئے بننے شروع ہو گئے، غصے کے، رنج کے، ایمبیرسمنٹ کے، شیم کے، اور وہ بنتے رہے. بیٹا ایک دن سامنے آ جاتا ہے، کہتا لو جی میں ٹھیک ہوں. تو آپ توقع رکھتے ہیں کہ گھر والے بھی اسی شام ٹھیک ہو جائیں گے یا اگلی شام یا 1 ہفتے بعد؟ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی اپنی بیماری اب اپنے جڑ پکڑ چکی ہے اور وہ اس کا الگ علاج چاہیے. بیٹا نہ بھی ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، بیٹا ٹھیک بھی ہو تو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب لوگ نشہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کچھ مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور گھر والوں کا خیال ہوتا ہے کہ جس دن یہ نشہ بند کریں گے یہ مسائل پیدا ہونے بند ہو جائیں گے. تو مجھے ایک پیشنٹ بتا رہا تھا کہ یہ جو میرا رویہ ہے یہ تو نشہ کرتے ہوئے بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور نشہ نہ کرتے ہوئے بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ کسی نوجوان کا جو رویہ ہے اس کے نشہ کرتے ہوئے بھی گھر میں لڑائی فساد ہے اور نشہ نہ کرتے ہوئے بھی گھر لڑائی فساد ہے، اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ نشہ اس کی وجہ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ نشہ کرتے ہوئے بھی لڑتا ہے، اریٹیٹ کرتا ہے، پرابلم پیدا کرتا ہے، اور جب وہ 4-6 مہینے کہتا ہے میرے نشے دے پیچھے پہ گئے، چلو 4-6 مہینے نہیں کرتا، تو 4-6 مہینے بھی یہی کچھ کرتا ہے، لڑائی جھگڑا فساد، موڈ خراب کر. نشہ جب نہیں کر رہا ہوتا تو موڈ خراب کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، بالکل صحیح. لیکن جب نشہ کرتا ہے تو نشے کے جو کیمیکلز ہیں وہ پٹھی مت دیتے ہیں کہ یہ کرو یا وہ کرو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو دوائی ہے وہ کتنی مؤثر ہے اور کتنی صحیح ہے، کیونکہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ دوائی بیماریوں کے خلاف ہوتی ہے. ایکچولی سائیکیٹرک بیماریوں میں دوائی سمٹمز کے خلاف ہوتی ہے، سمٹمز کو مینیج کرنے کے لیے ہوتی ہے بہترین طریقے سے، اور اس سے مدد ملتی ہے. اگر پیشنٹ ابھی نشہ نہیں بھی کر رہا تو 14-15 سال کا لڑکا جو نشہ نہیں بھی کر رہا اگر گھر والوں سے لڑائی کر رہا ہے اور 17 سال اور 18 سال کی عمر میں وہ نشہ کر رہا ہے تو وہ 14-15 سال کی عمر میں لڑائی کیوں کر رہا تھا؟ موڈ تو اس کا تب بھی خراب تھا. اور جب وہ خراب موڈ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش آتا تھا تو گھر والے بھی آگے سے خراب ہی موڈ کرتے تھے نا، یا نہیں؟
تو گھر والے اگر آگے سے موڈ خراب کرنے کی بجائے اس سے ایسی بات کریں کہ وہ ریئیکٹ کرنے کی بجائے رسپونڈ کرنا شروع کر دے، کیونکہ ریئیکٹ بندہ کرتا ہے اینیمل برین سے، رسپونڈ کرتا ہے ہیومن برین سے. تو اس طریقے سے فرق پڑ سکتا ہے. دیکھیے اگر تو ڈرگ کرنے کے بعد موڈ اچھا ہوتا ہے تو یہ نشے کی بیماری نہیں ہے. اگر ڈرگ کرنے کے بعد موڈ بھی خراب ہوتا ہے، ڈرگ کرنے سے پہلے بھی خراب ہوتا ہے، اور بیچ میں ایک چھوٹی سی ونڈو کھلتی ہے اچھے موڈ کی، تو پھر یہ نشے کی بیماری ہے. موڈ خراب ہے، نشہ کیا، تھوڑا سا اچھا محسوس ہوا، پھر خراب موڈ ہو گیا. جینیٹک ہی ہوتا ہے یہ سارا مسئلہ، زیادہ تر جینیٹک ہی ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہے تو اس کا ابا بھی نشہ کرتا تھا یا دادا بھی نشہ کرتا تھا. لیکن اگر اس کا ابا یا دادا نشہ کرتا تو وہ بھی ایڈکٹ ہی ہوتا. دیکھیں موڈ کی خرابی جینیٹک بھی ہو سکتی ہے اور صحبت کے اثر سے بھی ہو سکتی ہے. دنیا میں سارے کام یا تو جینیٹک ہوتے ہیں یا صحبت کے اثر سے ہوتے ہیں یا دونوں کے ملاپ سے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزوں کا ملا جلا اثر بھی ہو سکتا ہے. چلتی ہے، اسی کو جینیٹک کوڈ کہتے ہیں. لیکن ڈرگ کرنا جو ہے وہ ڈی این اے میں نہیں چلتا. ڈرگ کرنا جو ہے وہ صحبت میں چلتا ہے. جو کوڈ ہے بیماری کا وہ ڈی این اے میں چلتا ہے، جینز میں چلتا ہے. لیکن ڈرگ کرنے کا جو فیل ہے وہ صحبت کا اثر ہے کہ آپ ایمریٹس کی فلائٹ میں ہیں، خوبصورت ایئر لائن، آپ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے فرسٹ کلاس میں آپ کو کہتی ہے کہ آپ کون سی شراب پیئیں گے. اسے صحبت ہی کہیں گے نا. کہ کسی بندے گریڈ 20 کا ایک افسر ہے، گریڈ 21 کا افسر سے کہتے ہیں آئیں پیئیں، تو مجھے بتائیں کتنے کی نہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اگر آپ کا سمدھی آپ کو کہتا ہے کہ یہ لڈو ہیں یہ آپ کھا لیں، آج ہم نے انگیجمنٹ کی ہے، فنکشن کیا ہے، تو آپ کو ڈائبٹیز ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ جی سمدھی جو ہے تو پھر تو مٹھائی کھانی پائے گی نا. اب آپ سمجھ گئے کہ نہ کہنا بھی کسی وقت بہت ضروری ہوتا ہے، کہ مسکرا کے نہ کہہ دیں اور دوسرے کو برا بھی نہ لگے. جو میرر لرننگ ہے، سب سے بڑی لرننگ دنیا میں دیکھا دیکھی ہے. آپ مجھے دیکھیں آج کل ہر کوئی کہتے ہیں یار پاکستان سے کی بھی ہے، میں باہر جا رہا ہوں. اور اگر آپ اس سے 2-3 سوال پوچھے تو اس کو جواب نہیں آئے گا. کوئی تو کا دل نہیں باہر جا رہے ہیں بھائی، اس کو کوئی جواب نہیں آئے گا. زیادہ تر لوگ جو ہیں 20 سال بعد 25 سال بعد بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ وہ باہر گئے کیوں تھے. انہیں بعض اوقات یاد بھی نہیں رہتا. بعض اوقات جیسے خاوند کو یاد نہیں رہتا کہ وہ میں قادر ہی تیرے نال بیاہ کیتا. کہہ چھڑ بیویاں بھی کہہ دیتی ہیں میں تہاڈے نال بیاہ کر کے کی پایا. تو مطلب کہنے کا کہ بندے کو بعض اوقات یاد نہیں رہتا. کئی دفعہ لوگوں کو پوچھتے اچھا تانوں کی پرابلم سی، تسی نشہ نشہ شروع کیتا؟ کہتے کوئی پرابلم نہیں سی، ایویں فن شغل. حالانکہ کوئی بندہ شغل کے لیے نشہ نہیں کرتا، خاص طور پر پاکستان میں نہیں کرتا شغل کے لیے، کیونکہ ٹیبو ہے نا. شغل کے لیے کوئی یہاں شراب بھی نہیں پیتا، نہ شغل کے لیے کوئی ڈرگز کرتا ہے. کوئی مجبوری ہوتی ہے. دیکھیں صحبت کے اثر میں بھی کئی دفعہ لوگ پیتے ہیں، تو بعض اوقات کئی سال تک نہیں پیتے. آپ کو مثال دے دیں گے. مجھے ایک پیشنٹ نے بتایا کہ اس نے نوجوانی میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی، اس کو وومٹنگ ہو گئی، اسے بہت برا لگا. اس نے 5 سال شراب نہیں پی. پھر جس دن اس کی شادی تھی اور اس کو پتہ چلا کہ جس دن شادی تھی اس دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے ابا نے بھی اسی دن شادی کی ہے. اس کی اماں نے بتا دیا کہ تمہارے ابا نے بھی آج ہی شادی کی ہے گھر کی میڈ کے ساتھ. گھر دی گل گھر ہی رہ جائے. تو اس نے پھر اس دن شراب پی دوستوں کے کہنے پہ، کیونکہ وہ شادی سے انکاری ہو گیا تھا. تو دوستوں نے کہا کہ نہیں شادی تم نے ضرور کرنی ہے، کیونکہ سارے انتظامات کارڈ بٹ چکے ہیں. عام طور پر لوگ یہ بہت اہم سمجھتے ہیں کہ کارڈ بٹ چکے ہیں، تو وہ یوں بات کرتے ہیں. تو وہ اس نے اس دن شراب پی 5 سال کے بعد، اور اس کے بعد وہ الکوہلک ہو گیا. اور وہ پھر میرے سامنے بیٹھا تھا، ایک انتہائی ہینڈسم، ایک زبردست سی ای او.
کیا مان سکتے ہیں اس باتوں کو کہ روز ہوتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ امریکہ میں پہلے سے شراب کا استعمال کم ہو رہا ہے تو آپ مانیں گے؟ امریکہ والے کہتے ہیں کم ہو گیا، اور ان کی آمدنی کا زیادہ حصہ شراب سے، جو ان کی آمدنی ہے وہ ایکسپورٹ سے ہے، اور جتنی بھی ان کی آمدنی ہوتی ہے ٹیکسز کی مد میں شراب سے، وہ شراب کو نیچے لانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ 100 سالہ پروگرام ہے ان کا، جس میں 8 سال رہ گئے باقی۔ باقی ڈرگز کو تو ساری دنیا ہی انلیگل ڈرگز جن کو کہا جاتا ہے اور لیگل ڈرگز جن کو کہا جاتا ہے، تو یورپ اور امریکہ میں لیگیلٹی اور انلیگیلٹی کو کافی اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو جو چیز ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ مورل کو بہت ایشو بنایا جاتا ہے، کئی ملکوں میں لیگل کو بہت ایشو بنایا جاتا ہے۔ تو لیگیلٹی جو ہے یا انلیگیلٹی تو ان ملکوں کا ایشو ہے، ہمارے ملک میں تو قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ شراب یا کوئی بھی منشیات استعمال نہیں کر سکتا، اس کی سزا 14 سال ہے، استعمال کی سزا، اگرچہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی، لیکن ایکچولی پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے۔ بس ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں نا لال بتی کاٹنے کی سزا ہے، لیکن لال بتی کاٹتے ہی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گوڈے گٹے ٹوٹ جان، وہ کوئی سزا نہیں ہو، مطلب لال بتی کاٹنے کی اب کوئی سزا نہیں، اب اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے۔ تو مے بی جو نشے کا مریض ہے اس کا سٹیٹس چینج ہو گیا ہے، تو اب یہ بہت ایمبیگوٹی ہے۔ ہم نے بیڑا اٹھایا کہ اگلے 1 سال میں پاکستان میں ان لاز کو ریفارم کریں گے اسمبلیز کی مدد سے، جو کہ منشیات یا الکوہل کے حوالے سے جو پاکستانی لاز میں کنفیوژن ہے، لیکن اب پاکستانی لاز میں کنفیوژن ہے، آپ کسی بھی لائسنس کے بغیر یہ اسمارٹ فون رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ لائسنس کے بغیر وائرلیس نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، بہت ساری چیزیں ایسی، مثلاً تسی نتھیا گلی تو باندر نہیں پھڑ سکتے، 20 سال قید ہے، آپ کو پتا ہے؟ ہاں 20 سال قید ہے۔ اچھا، تو اپنے لاز ہوتے ہیں۔ انڈیا میں آپ کو پتا ہے کہ آپ سڑک پہ کتے کو نہیں چھیڑ سکتے، کتا آپ کو چھیڑ سکتا ہے۔ تو مطلب اپنے لاز ہوتے ہیں۔ انڈیا میں بھی بندر کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، بندر لوگوں کے لیپ ٹاپ چھین کے لے جاتے ہیں، پتہ نہیں بیچ دینے کی کر دینے۔ ہماری ایک پیشنٹ تھی پچھلے دنوں، اس نے کچھ جانور رکھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ وہ ایسے ہی کچھ ٹارچر کرتی تھی، تو ٹارچر کر کے تو سوشل میڈیا پہ لگا دیتی تھی، تو باقاعدہ جو ایسی انجمنیں ہیں جو جانوروں کے خلاف ظلم پہ آواز اٹھاتی ہیں، تو انہوں نے جلوس کر لیتا، اس کے خلاف FIR ہو گئی تھی۔ وہ بیمار تھی اور مجھے فون کیا ایک اعلیٰ پولیس افسر نے، تو میں نے کہا ہاں ہمارے پاس ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ علاج کریں۔ بہت ہائی لائٹ ہوا تھا، کڈا رولا پہ گیا سی۔ دیکھیں سائیکوپیتھ میں اور ایڈکٹ میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں سائیکوپیتھ میں دیکھیں بہت کلیئرلی، جو نشے کا مریض ہے وہ ہے جس کی مورل ویلیوز بہت اونچی ہیں اور ان پہ وہ عمل نہیں کرتا، اس سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، اس کا مورل ویلیو سے ڈسکنیکٹ ہو گیا، وہ ایڈکٹ ہے۔ جس کا کوئی مورل ویلیو ہی نہیں ہے اور وہ نشہ کرتا ہے یا جرائم کرتا ہے، تو وہ سائیکوپیتھ۔ یہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے نا، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے، اس کی مورل ویلیوز بڑی سٹرونگ ہوتی ہیں، وہ ہر بندے نو دس رہا ہوتا ہے کہ تو چنگا بندہ نہیں، تو ٹھیک ہو جا۔ کبھی کبھی آپ اس بات پہ حیران نہیں ہوتے کہ آپ کے یہ جو بچے بیمار ہیں، نشے کی بیماری میں، یہ آپ کے اندر نقص نکالتے رہتے ہیں کہ تہاڈا یہ کام نہیں ٹھیک، اے جڑا تسی پیسے کماندے ہو، اے حلال نہیں، اے جائز نہیں، اے نجائز ہے، اے فلانا ہے، ٹمکانا ہے۔ کبھی کبھی تو آپ کی مورل ویلیوز کو بھی کوشچن ہاں کر ہی رہے ہوتے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، فلانا کر رہے ہیں، ٹمکانا کر رہے ہیں، تو کر رہے ہوتے ہیں نا ایسا، تو اس پہ آپ کو کبھی کبھی توجب ہوتا ہے، یار ہے انہوں نے پتہ نہیں ہے آپ کی کر دے رہے، سانو گلاں کر دے رہے۔
لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ معاشرے میں جب ہم کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کیا تنقید کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ ہم وہ خود غلط کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ مجھے بتایا کہ پاکستان میں سیاستدان کے بارے میں کتنا خراب ہے، مجھے لٹیرے ہوتے ہیں، یہ فلانا ہوتے ہیں، دمکانے ہوتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ٹھیک، اور جب خود کرتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کہ دبئی اور یو کے میں ناجائز ذرائع سے منی لانڈرنگ سے جائیدادیں بناتے ہیں، لیکن نام کس کا سامنے آتا ہے؟ ایک سیاستدان، ٹھیک۔ تو جب لوگ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو اس وقت یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ پرابلم میرے اندر بھی ہے، کیونکہ ہم اپنے یہ جو ڈیلے ہیں نا ان کی غلط سائڈ پہ رہتے ہیں، اور ہمارے ڈیلے جو ہیں وائپر کی طرح بس ایسے ہی چلتے ہیں، یہ پوری طرح گھوم کے اندر نہیں دکھائی دیتے، کچھ اندر نہیں دکھاتے کچھ۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیلے پورے گھما سکتا ہے؟ ایسے 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 تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی پورے گھما سکتا ہے؟ لیکن ہم بھی اگر آنکھیں بند کر کے اور تصور میں اپنی آنکھوں سے اندر دیکھیں تو کافی چیزیں پتہ چل سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں لوگ کس چیز کے بہت خلاف ہیں؟ سب کے سب، ہاں، کرپشن۔ چلتی گاڑی میں سے بعض چیزیں پھینکتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ گلی سے گزر رہے ہو تو اوپر سے ہی کچھ پھینک دیتے ہیں، اگر آپ کے گھر کا پچھلا سین ہے تو ساتھ کے گھروں والے اس میں کچرا پھینک دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں اوور ویلمنگ میجارٹی یہ سوچتی ہے کہ بہت ایمانداری ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، تو اس کے بعد پھر تصور تو کیا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں حالات اچھے ہو جائیں گے۔ جب میجورٹی جو نیک ہے، صرف چند لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں ہے وہ کرتے، باقی تو سارے نیک نے نا۔ تو یہ میں یہاں صرف سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب ہم کسی کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے۔ اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں چور ہوں، چور وہ اپنے آپ کو تب سمجھتا ہے جب لوگ اس کو چور کہتے ہیں۔ خود سے جب بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو چور نہیں تصور کرتا۔ اگر کسی کا بیٹا چوری کر رہا ہو تو وہ اپنے بیٹے کو چور نہیں سمجھتا، لیکن جب ہمسائے کا بیٹا چوری کرے گا وہ چور ہوگا۔ نہیں، جب اسے لوگ کہتے ہیں اور یونینیمسلی اسے سب کہتے ہیں، ہمیشہ دیکھیے لوگوں کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، 5 سال وہ نہیں مانتے کہ ڈائبٹیز ہے، جس دن وہ ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے ڈائبٹیز ہے تو پھر کہتے ہیں اچھا جی پھر ٹھیک ہے، اور وہ آتا ہی تب ہے جب وہ تیار ہوتا ہے ماننے کے لیے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو ڈیفنس میکینزم ہے، جو ہمارا ڈینائل ہے، وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اس سوچ سے بچا کے رکھتا ہے تاکہ ہمیں بے چینی نہ ہو۔ لہٰذا اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈینائل سے نکل آئے تو آپ اسے کور مت دیں۔ 100% والدین جو ہیں وہ اپنے بچے کو تحفظ دیتے ہیں کہ بدنام نہ ہو جائے کہیں۔ اس کی قیمت آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہے کہ وہ زیادہ تباہ ہو، اور یہ جو زیادہ تباہ ہے یہ اس کی منیمم سزا ہے۔ تو میکسیمم سزا کیا ہے؟ منیمم سزا کہ وہ تباہ ہو جائے گا، میکسیمم سزا کہ وہ مر سکتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا ہم اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو یہ سزا دیں؟ ہم ان کو کیوں سمجھانے بیٹھیں گے؟ ہم اپنا مگن ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ہمیں ڈیفینسو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے کا امیج صحیح رہے یہ بچے کی ذمہ داری ہے، وہ ایک انڈیویجول ہے اور اس کا امیج صحیح بنانا والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ امیج صحیح بنانے کے لیے وہ اسے بچپن میں مسجد بھیجتے ہیں، پھر اسکول بھیجتے ہیں،
پھر اچھے اسکول بھیجتے ہیں, پھر کالج یونیورسٹی بھیجتے ہیں, کافی ہے. اب اس بچے کو بھی کچھ کرنے دیں کہ وہ اپنا امیج اچھا بنائے, لیکن اگر ہم اس کا امیج اچھا بنانے کے چکر میں کور اپ کرتے ہیں تو ہم ایک رسک لے رہے ہیں جس کی ایک منیمم سزا ہے, ایک میکسیمم سزا ہے. ہر جرم کی ایک منیمم سزا ہوتی ہے, ایک میکسیمم سزا ہوتی ہے. جج کے اوپر ہوتا ہے کہ جتنی سزا دینی ہے دے دو. آپ کو پتہ ہے کہ جرمانہ ہوتا ہے, قید ہوتی ہے, موت کی سزا ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور جج اپنی مرضی سے کہتا ہے لو جی آپ پڑھو. اور چیزیں بدلتی بھی رہتی ہیں, پرسیپشن بدلتے بھی رہتے ہیں. انگلینڈ میں کسی زمانے میں ہومو سیکشولیٹی جو ہے اس کی سزا موت تھی. جب پھر انہوں نے کہا نہیں 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 بہت جاتی ہے, موت کی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی, 14 سال قید کرتی. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں 14 سال بھی زیادہ ہے, ہو سکتا ہے بندہ سدھر ہی جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا 10 سال کر دیتے ہیں. تو 10 سال چلتی تھی, تو پھر انہوں نے کہا نہیں ہے سزا جڑی ہے نا 7 سال ہونی چاہیے ہے, 7 سال کافی ہے, مطلب بندہ ہو ہی جاتا ہے. پھر انہوں نے بہت اور غور و غوص کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا قید ختم کر کے جرمانہ کر دیتے ہیں, جرمانہ زیادہ کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جرمانہ زیادہ ہو گیا, جرمانہ کٹ کر دیتے ہیں. پھر جرمانہ کم کیا تو پھر انہوں نے کہا یار ایڈی کیڑی گل ہے جی جو مرضی کری چلے, اپنی اپنی مرضی ہے. پھر انہوں نے کیا کہ ویسے لوگ چنگے ہوندے نے جڑے اس کام چ پیندے نے. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا انہاں دا کوئی گروپ ہونا چاہیے ہے LGBT پلس. تو پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ کافی بڑی کمیونٹی ہے, ان کی فیور لینے کے لیے اپنی بیکری کی دکان میں وہ جھنڈا لگا دیتے ہیں ان کا, تاکہ کوئی آئے تو وہ محسوس کرے کہ اپنی دکان ہے. ٹھیک, اگر وہ کسی اور جگہ جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہاں جھنڈا, ہر جگہ جھنڈا, تو وہ اپنے گاہک بڑھانے کے لیے, اس کو انکریج کرنے کے لیے کہ یہاں ہم کوئی محسوس نہیں کرتے کہ کوئی بندہ ایسا ہے, انکریج کرنے لگتے ہیں. تو اب وہاں کہتے ہیں یار گڈی کڑی گل ہے, اپنی مرضی کی گل ہے, کوئی مسئلہ نہیں, چلن دیو. ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو کہ جیڑا بندہ ہے کم کرے گا انہوں کو انعام دینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اگے چل کے ہوئے کہ کمپلسری ہے, جیڑا UK دی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے وہ لیے لازم ہے. ٹھیک, تو مسئلہ ہو جائے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں, انسان عقل والا بھی ہوتا چلا جاتا ہے, اس کی مت بھی ماری جاتی ہے. امریکہ میں لڑکے سے شادی کر کے تجربہ کر رہے ہیں کہ دیکھو کی بنتا ہے, ایس پروجیکٹ جو کی نکلتا ہے. کئی سٹیٹس میں الاؤ ہے. ٹھیک نہیں, صحت کے طور پر, صحت کے طور پر کہتے جی مرضی. اب مرضی کسی کی بیمار ہے تو مجھے بتائے کہ کسی کی مرضی کوئی ریپ کرے تو آپ کہتے چل یار بیچارہ مرضی آدھی دل کرتا ہے ریپ کرن دیو. لیکن ایک طرف یہ ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھو, وہ کہتے جی میں بننا نہ بننا سیٹ بیلٹ تانوں کی, کہتے نہیں نہیں تو ساڈا شہری ہے, تینوں اسی مرن نہیں دینا, تو سیٹ بیلٹ بن, تو رسک نہیں لینا. وہ کہتے میں اپنی گڈی چ بیٹھا, کہتے پاویں پیو دی گڈی چ بیٹھ, پاویں اپنی گڈی, سیٹ بیلٹ بننی تے تیرے نال جڑا بیٹھا ہوئے نا انہوں بھی بنوانی ہے, نہیں تے پیسے وہ بھی خرچ لگے کرنے پین گے, جرمانہ ہوئے گا. تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ انسان ایٹ دی سیم ٹائم بہتری کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے, بدتری کی طرف بھی جا رہا ہوتا ہے. اور جب وہ بدتری کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اینا کتے پھر بندہ ہے. جتنے بھی بڑے CEOs ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب شروب پینا تے بند ہے, زیادہ تر CEOs پیتے ہیں. ہاں تو یہ پہلے تو پتہ نہیں ہوتا, لیکن ایک عام بندہ جو ہے لاہور, کراچی, اسلام آباد, استنبول, نیو یارک, چرس دی تے کوئی گل نہیں ہوندی. ہاں چرس از لیگل, ہاں, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر میں چرس پیتا ہوں اور میں ایجوکیشن مکمل نہیں کر سکا, یا میرے حالات خراب ہیں, یا میرے گھر والوں سے لڑائی ہے, تو چرس دا کوئی قصور نہیں, چرس نو کچھ نہیں کہہ رہا. ہاں چرس نو نہیں کچھ کہنا. جیسے کوئی اپنے بیٹے نو کہندا ہے کہ یار وہ فلانے منڈے نو نہ ملیا کرو پیڑا ہے,
تو بیٹا ہمیشہ کہ نہیں وہ بہت نیک ہو گیا, ہوں داتا صاحب جانتا ہے وہ بہت نیک ہو گیا, وہ اس کو وہ برا نہیں کہتا. وہ ایک بندہ تھا تو وہ شراب پیتا تھا, اور گھر پہ ایک دن اس کو بڑا غصہ آیا شراب کی بیماری پر, اور اس نے ایک بوتل خالی پڑی ہوئی تھی تو اٹھا کے تو زمین پہ دے ماری. کہتا ہے تو ہی ہے جدی وجہ نال میری بیوی میں چھڈ کے گئی ہے. تو پھر دوسری شراب کی بوتل جو خالی پڑی ہوئی تھی تو وہ پکڑی اور دیوار پہ دے ماری اور کہا کہ تیری وجہ نال میری نوکری گئی. اور پھر وہ ایک تیسری بوتل خالی پڑی ہوئی تھی تو وہ اس نے اٹھا کے کھڑکی سے باہر گلی میں پھینک دی. کہتا ساریاں خرابیاں تیری وجہ نال ہے, ساریاں بدنامیاں تیری وجہ نال ہے. اور پھر ایک چوتھی بوتل بھری ہوئی تھی, اٹھا کے کہتا ہے تو حالا رہن دے, تیرا کوئی قصور نہیں. تو حساب سے چلنا پڑتا نا. دیر از اے گڈ سائڈ آف امریکہ اینڈ دیر از اے بیڈ سائڈ اینڈ دیر از این اگلی سائڈ. اب آپ کی مرضی ہے کہ پروانہ کدھر جاتا ہے. گڈ سائڈ پہ جاتا ہے تو زندگی بن جائے گی. امریکہ میں اگر آپ نے جانا ہے تو زندگی بنانے جائیں. امریکہ کی گڈ سائڈ از ٹو گڈ. آپ کو میں بتاؤں کہ امریکہ کی جو گڈ سائڈ ہے نا وہ جنت نظیر ہے. معاوضے ہو رہے ہیں جی وہاں, معاوضے ہو رہے ہیں. ہاں, اور جو بیڈ سائڈ ہے وہ بھی چلو, لیکن جو اگلی سائڈ ہے, جو بہت گندی سائڈ ہے, وہ ہم ہر طرف چاروں طرف بکھری ہوئی دیکھتے ہیں. پر جو گڈ سائڈ ہے وہ ڈھونڈنی پڑے گی, گڈ سائڈ آف امریکہ. اور وہ آپ کی اپنی کشش ہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں. تو دنیا کی ایسی چیزیں جو سکون اور اطمینان دینے والی ہیں وہ وہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں, لائف سٹائل ڈیولپ ہو رہے ہیں. آپ مان سکتے ہیں کہ امریکہ کے جو سرکاری ملازم ہیں, جتنا کسی کا گریڈ اوپر اتنا ہی وہ اچھا انسان. جتنا کسی کا گریڈ اوپر, جو سی ای او ہے یا گریڈ جس کا اوپر ہے, جو بڑا افسر ہے, وہ اتنا ہی شاندار انسان ہے. وہ سگریٹ بھی نہیں پیتا, شراب بھی نہیں پیتا, اور اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں آپ. مجھے بتائیے کہ برطانیہ کے لائر پہ کتنا ٹرسٹ کیا جاتا ہے. پراپرٹی کا لین دین ہو تو پیسے کس کو پکڑائے جاتے ہیں؟ جی لائر کو. تو لائر کس کو دیتا ہے؟ دوسری پارٹی کے لائر کو. اور وہ کس کو پیسے دیتا ہے؟ سیلر کو. تو پاکستان میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی سیل پرچیز جو ہوگی برطانیہ میں یا یو کے میں یا امریکہ میں, تو وہاں لائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یو کین ٹرسٹ ہم. اب بات سمجھ گئے نا کہ یہاں پہ جو بندہ صبح آپ کو نیک نظر آتا ہے شام کو وہ بد ہوتا ہے, جو صبح بد ہوتا ہے شام کو نیک ہوا ہوتا ہے. اور وہاں جو نیک ہے وہ نیک ہے, جو بد ہے وہ بد ہے. انٹرمنگل نہیں ہوتے وہ آپس میں. اگر میں کہیں غلط ہوں تو پلیز مجھے بتا دیں. وہاں آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو 1 منٹ میں پتا چلتا ہے کہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس پہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ گڈ سائڈ ہوتی ہے, ایک بیڈ سائڈ ہوتی ہے, اور ایک اگلی سائڈ ہوتی ہے. اب آپ کی تو اپنی مرضی ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو آدمی بھی امیر آدمی ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں نا غریبوں کو پیسے دیتا ہے, خیراتیں بڑی کرتا ہے. یہاں پہ 6000 این جی اوز ہیں جنہ دی ماں دھنیا لین نہیں بھیجتی, انہوں نے کہ پیسے ٹک لے گا, انہوں نے بھی این جی او بنائی ہوئی, پاکستان سے بھی یو ایس اے سے بھی. نہیں, میں نے تو گڈ امریکہ کی جو باتیں ہیں, جتنی باتیں میں یہاں کھڑے ہو کے کرتا ہوں, نہیں میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ جو یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں یہ وہیں کی باتیں ہیں, گڈ امریکہ کی باتیں ہیں. میرے کم از کم 50 دوست ہیں جو ولی ہیں اللہ کے امریکہ میں.
اور ان کی باتوں کو جب پڑھتے ہیں, ان کی کتابوں کو جو پڑھتے ہیں, تو منہ سے نکلتا ہے واہ واہ یا واہ واہ. تو مطلب یہ جو امریکہ ہے اس کو اصل امریکہ کو دیکھیں. آپ کو چائنا میں وہ چیز نظر نہیں آئے گی, آپ کو اور دنیا کے کئی ملکوں میں گڈ سائڈ نظر نہیں آئے گی, لیکن آپ کو امریکہ میں, یو کے میں اور کینیڈا میں اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں اور جرمنی میں اور ڈینمارک میں اور جاپان میں گڈ سائڈ نظر آئے گی, بیڈ سائڈ نظر آئے گی, اگلی سائڈ نظر آئے گی. آپ کی مرضی ہے کدھر جانا ہے آپ نے. ہر جگہ دنیا میں بہتری آ رہی ہے, پاکستان میں بھی بہت بہتری آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا پاکستان 25 سال کے پاکستان سے بہت اچھا ہے. 25 سال پہلے کے پاکستان سے 50 سال کا پاکستان بہت برا تھا. میں سارا دیکھا ہے نا اپنی آنکھوں سے. تو اگر آپ غور سے یاد رکھیں اور میموری اگر اچھی ہو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان از گیٹنگ بیٹر ان ایوری وے. باہر سے, اندر سے, ہر چیز سے اچھے لوگ بڑھ رہے ہیں, بہتر لوگ ہو رہے ہیں. کوئی ٹھوکریں کھا کے سیکھ رہا ہے, کوئی ٹھوکریں کھائے بغیر سیکھ رہا ہے. تو بہتر ہو رہا ہے پاکستان. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ روشنی کی کرنیں جو ہیں وہ امریکہ سے پھوٹتی ہیں. اب اس سے زیادہ میں کہوں گا تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اگر آپ بھی چاہیں اور کچھ سیکھنا چاہیں تو اب انٹرنیٹ ہے, آپ دور نہیں ہیں, آپ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے دور نہیں ہیں, آپ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے دور نہیں ہیں, آپ منیسوٹا یونیورسٹی سے یا یوٹا یونیورسٹی سے دور نہیں ہے. کلک اوے ہے, آپ کو فوراً ایکسیس ہو جائے گی. آپ لائیو لیکچر سن سکتے ہیں ہارورڈ بزنس اسکول کے. تھوڑے سے پیسے دے کے بہت اچھے آرٹیکل خرید سکتے ہیں. پیسے نہ بھی دیں تو بھی مل جاتا ہے. مفتی بہت کچھ ہے اس ایک زندگی میں. تو آپ مفت والا کام بھی نہیں سیکھ سکیں گے. تو میں صرف یہ کہتا ہوں اچھے بن کے زندگی بنا لیں, کیونکہ آپ کی زندگی میں کوئی اینٹی بایوٹک نہیں ہے جو اچھا بنائے. کوئی ٹیکا, کوئی سٹینٹ اچھا نہیں بنا سکتا, کوئی پلاسٹر آف پیرس چڑھا کے تو اچھا نہیں بن سکتے. آخر کار آج پہنچ لیں, 10 سال بعد پہنچ لیں, 20 سال بعد پہنچ لیں, اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اچھے بنیں گے تو اس بیماری سے جان چھوٹے گی, یا تو پھر بیماری کوئی اور لینی تھی. لیکن یہ جو بیماری لی ہے نا آپ نے, اس بیماری کا علاج اچھے بننے میں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. کوئی کہہ سکتا ہے لو جی ڈاکٹر صاحب نون اچھا بننے کا شوق چڑھ گیا ہے. آپ بھی میری طرح 40-50 سال خراب کر کے اچھا بننے کا شوق ڈال لیں, مرضی ہے. میں نے نقصان کیا, آپ بھی کر لیں. سمپل سی بات یہ ہے کہ جو اچھا بننا ہے ایز سون ایز پاسبل, اس میں ہے آپ کی زندگی کے سارے حسن کا راز, خوبیوں کا راز, خوشیوں کا راز اچھا بننے میں ہے. اچھا بننے سے مراد ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, کسی کو ہرا کے خود نہ جیتیں, اس کو بھی جتوائیں, خود بھی جیتیں. سوچ کے قدم اٹھائیں, ذمہ دار بنیں, غور سے باتیں سنیں, پھر اپنی باتیں سمجھائیں, دوسروں کے ساتھ اشتراک کریں, سنرجی کریں, اور علم اور ہنر بڑھاتے رہیں. تھینک یو سو مچ.